ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم سچے پکے مومن مسلمان ہیں، لیکن حال یہ ہے اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ نہیں رہا۔ اے لوگوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، ایمان دو چیزوں کے درمیان ہے۔ پہلی چیز یہ کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، اور دوسری چیز یہ کہ اس کی رحمت پہ بھروسہ ہو۔ ان دو چیزوں کے درمیان ایمان ہے۔ اب ہم زندگیوں پہ اپنی نظر ڈالیں، غور کریں، کیا دلوں میں اللہ کا خوف ہے؟ کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے بے لوث بڑھ جاتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں نہیں آتا۔ شراب پینے والا شراب خانے پہ جاتا ہے، جوا کھیلنے والا جوا کے اڈے پہ جاتا ہے، برائیوں میں ملوث رہنے والے پہنچ جاتے ہیں برائیوں کی جگہ پر۔ کیا دل میں اللہ کا خوف بیدار ہوتا ہے؟ کیا کبھی نفس ملامت کرتا ہے کہ نہیں واپس چل؟ اللہ کا خوف دل میں آتا ہے کہ نہیں اللہ رب العزت پکڑ فرمائے گا، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نہیں میرے عزیزو، بے جھجک نڈر ہو کر ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ رزق کی تلاش میں ساری دنیا میں بھاگتے پھر رہے ہیں، لیکن اپنے رازق کی تلاش میں کبھی مسجد آنے کو تیار نہیں۔ یاد رہے، اس رب کا وعدہ ہے، وہ رب بھوکا اٹھاتا ضرور ہے مگر بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ رازق وہ ہے، اس پر بھروسہ تو کرو۔ ایک بازار کے اندر جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں مزدوروں کو لے کر جاتے ہیں۔ امام رازی نے نقل کیا کہ ایک مزدور کھڑا ہوا ہے، وہ بوڑھا ہے، کمزور ہے، نحیف ہے۔ وہاں پر جوان اور تندرست مزدور بھی موجود ہیں۔ ایک آنے والا آیا مزدور لینے کے لیے، وہ بوڑھا کہنے لگا، وہ ضعیف کہنے لگا، تو مجھے لے چل، میں تیرا سارا کام کروں گا، مجھے اپنے ساتھ لے چل، میں غریب ہوں، مجھے کمزور جان کر یہ نہ سمجھنا کہ کام نہیں کروں گا، کام پورا کروں گا۔ اور یہ بھی سن لے، جوانوں کے مقابلے مزدوری بھی کم لے لوں گا، مزدوری بھی کم دے دینا، مگر مجھے لے چل اپنے ساتھ، اس لیے کہ میں غریب ہوں، میری غربت نے مجھے یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے، میرے بچے بھوک کی وجہ سے گھر میں بلک رہے ہیں، میں یہاں مزدوری کے لیے نکلا ہوا ہوں۔ اللہ وہ آنے والا کہتا ہے، میں تم کو لے جا کر کیا کروں گا، میرا کام کیسے ہوگا؟ اللہ اس غریب کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ وہ آنے والا کسی دوسرے مزدور کو لے کر چلا گیا، یہ سارا دن وہاں کھڑا رہا، لیکن اس کو کوئی نہیں لے کر گیا۔ دوپہر تک کھڑا رہا، کوئی نہیں آیا لینے کے لیے۔ دوپہر کا وقت ہوا، واپس آنے لگا، راستے میں اللہ کا گھر مسجد نظر آئی، یہ مسجد کے اندر داخل ہوا، وضو کیا اور مصلی پہ پہنچ گیا، جائے نماز پہ پہنچ گیا، اور مسجد میں اپنا سر سجدے میں رکھا، اور اللہ کے حضور رو رو کے آنسو بہا بہا کے عرض کرنے لگا، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق و مالک، اے میرے رازق تو ہے، رزق کا وعدہ تو نے کیا ہے، لیکن مالک مجھے تو مزدوری کے لیے بھی کوئی نہیں لے کے جاتا۔ یا اللہ میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں، اے میرے مولا مجھے روزی عطا فرما، مجھے رزق عطا فرما۔ اللہ اکبر، غریب کی دعا تھی، ادھر دل سے نکل رہے تھے الفاظ، ادھر اللہ کی بارگاہ میں سارے الفاظ قبول ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے اپنے بندوں کو۔ شام تک مسجد میں رہا، شام ہوئی تو شام ڈھلے گھر آ گیا، لیکن فکر تھی گھر جا کے بچوں کو کیا جواب دوں گا، گھر جا کے بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اسی فکر میں راستے میں اور تاخیر کی، اور دیر کر کے گھر پہنچا۔ جب پہنچا گھر پہ تو بیوی نے دیکھا تم آ گئے، کچھ لے کر نہیں آئے، بچے تمہارا انتظار کرتے کرتے بھوکے رو رو کے سو گئے۔ اللہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا نہیں میں گیا
تھا لیکن مزدوری نہیں ملی، میں مزدوری تو کر کے آیا، کام تو پورا کر کے آیا لیکن ابھی مزدوری نہیں ملی ہے۔ اللہ اللہ، وہ عورت کہنے لگی کیسا مالک ہے جس کا تم کام کرتے رہے، جس کی تم ڈیوٹی لگاتے رہے لیکن اس نے تمہیں مزدوری نہیں دی؟ وہ کہنے لگا کہ غم نہ کر، فکر نہ کر، میرا مالک بڑا کریم ہے، میرا مالک بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یاد رکھ لے، آج اگر میرے مالک نے مجھے مزدوری نہیں دی ہے تو کل ضرور دے دے گا۔ اسی دلاسے کے ساتھ میں بیوی کو بھی چپ کرا دیا۔ اب رات کو خود بھی سو گیا، بیوی بھی سو گئی۔ اگلی صبح پھر نکلا، پھر بازار میں پہنچا، دوپہر تک پھر وہیں پہ رہا، کوئی نہیں لے کر گیا مزدوری کے لیے۔ پھر واپس آ گیا، اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا، اللہ کے حضور رو رو کے دعائیں کرنے لگا۔ اللہ اللہ، شام ہو گئی، پھر گھر پہ واپس آیا، بیوی نے پھر کہا کیا ہوا، تو آج بھی کچھ لے کر نہیں آیا؟ کہنے لگا نہیں، آج بھی مجھے مزدوری نہیں ملی، آج بھی مجھے میری مزدوری پر اجرت نہیں ملی۔ اللہ اللہ کہنے لگی کیسا مالک ہے تیرا؟ کہنے لگا مالک تو بہت اچھا ہے لیکن ابھی دے نہیں رہا ہے، ابھی آزما رہا ہے، ضرور دے گا، میرا یقین کامل ہے۔ اے لوگوں، اسے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اسے اپنے رب پر بھروسہ تھا۔ اللہ اللہ، تیسرا دن ہوا، پھر پہنچ گیا بازار میں، پھر کوئی نہیں لے کر گیا، واپس آیا مسجد کے اندر، پھر سر جھکایا، آنسو بہائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دلوں کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، اللہ دلوں کا حال دیکھتا ہے۔ اے میرے عزیزو، دل میں اگر اللہ رب العزت کا پیار ہو، اللہ کی محبت ہو اور اس کی ذات پر بھروسہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی ضرور نوازتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شام ہو گئی، مسجد سے نکلا، وقت تھوڑا اور گزارا لیکن پھر گھر کو تو پہنچنا ہی تھا۔ اب سوچا کیا کروں، گھر پہ آج تیسرا دن ہے، اگر آج بھی خالی ہاتھ گیا تو میری بیوی کہے گی آج بھی تو ایسے ہی آ گیا۔ اللہ اللہ، آنسو بھی نکل رہے تھے اور اسی بے خودی میں ایک تھیلے میں جو ہاتھ کے اندر تھیلا تھا اس میں ریت بھی بھر لی کہ چلو گھر پہ خالی ہاتھ تو نہیں جاؤں گا، کم از کم دور سے دیکھ کر بیوی یہ تو سمجھے گی کچھ لے کے آ رہا ہے، گھر میں پہنچ جاؤں گا تو بیوی کو سمجھا دوں گا۔ اللہ اللہ، جب گھر میں داخل ہوا، گھر کے قریب پہنچا، دیواریں چھوٹی چھوٹی، گھر کے قریب آیا تو کیا دیکھا، گھر کے اندر سے کھانا پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، تم آ گئے؟ اس نے کہا ہاں میں آ گیا۔ کہنے لگی آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، دسترخوان لگاتی ہوں، کھانا کھا لو۔ کہنے لگا کہاں سے آئے یہ سب سامان، کہاں سے آیا یہ سب ساز و سامان، کس نے لا کر دیا؟ کہنے لگی تم جس کی مزدوری کرتے ہو، جس کا کام کرتے ہو دن بھر، اسی نے اپنا آدمی بھیجا تھا، لانے والا میرے گھر میں راشن لے کے آیا، کھانے کے سامان لے کے آیا اور میرے گھر میں لا کر رکھ دیے۔ میں نے پوچھا تھا تو کون ہے؟ کہنے لگا تیرا شوہر جس کی مزدوری کرتا ہے، جس کی ڈیوٹی کرتا ہے، میں اسی کا بھیجا ہوا ہوں، اسی مالک نے بھیجا ہے تیرے لیے یہ سب کچھ، اسی مالک نے یہ اناج بھیجا ہے، اسی مالک نے یہ کھانے کے سامان بھیجے ہیں۔ اللہ اللہ کہنے لگی تم جانے کس کے گھر میں نوکری کر رہے ہو، نہ جانے کس کی ڈیوٹی کر رہے ہو، بڑا کریم ہے وہ، اس نے بڑے سامان گھر میں بھیج دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ غریب انسان، اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ بیوی سے کہنے لگا اور کیا کہا اس نے؟ بیوی کہنے لگی جاتے جاتے ایک جملہ کہہ کے گیا، ایک بات کہہ کے گیا ہے۔ کیا کہہ کے گیا ہے؟ بیوی کہنے لگی وہ آنے والا سامان رکھ کر جب واپس جا رہا تھا تو ایک جملہ کہہ کر گیا اور کہہ رہا تھا کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا تو جس کا کام کر رہا ہے تو اپنے کام میں سستی نہ کرنا، تو اپنے کام میں کوتاہی نہ کرنا، تو جس کی ڈیوٹی لگا رہا ہے وہ تیرا مالک تجھ کو ہر حال میں تیرا محافظ ہے، وہ تیرا مالک ہر حال میں تیرا نگہبان ہے، تو اس کی ڈیوٹی میں کوئی کمی نہ کرنا، وہ مالک تیرا تجھے رزق پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرے گا، ایک ایک دانہ تیرے رزق کا تیرے گھر میں پہنچ جائے گا۔
اللہ کی ذات پہ بھروسہ تو کر، اپنے مالک سے لو لگا کے تو دیکھ، حرام لقموں سے بچ تو سہی،